السلام علیکم ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو عقل نہیں ہے تو آپ کسی بھی صورت نقل بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے۔ کل رات تک پاکستان تحریک انصاف 155 سیٹوں کے اوپر لیڈ کر رہی تھی، پھر اچانک رات ہوتی ہے، صبح کا وقت آتا ہے اور وہی کام ہوتا ہے پاکستان کے اندر جو ہمیشہ سے الیکشن کی رات میں ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کی مخلوق آتی ہے، وہ جیتے ہوا کو ہرا دیتی ہے اور ہارے ہوا کو جتوا دیتی ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت بہت سے لوگ آر او کے آفس کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، دھرنا دے رہے ہیں، کیونکہ عجیب و غریب قسم کی صورتحال یہ ہے کہ ٹی وی کے اوپر، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے سکرینیں ہیں، ٹی وی کے اوپر ریزلٹ اناؤنس کر دیے ہیں لیکن آر او نے ابھی تک ریزلٹ نہیں دیا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ لکھ کے دے دیا گیا ہے کہ بھائی ٹی وی کے اوپر یہ چلا دو، یہ جیت گیا ہے، یہ ہار گیا ہے، اس بندے کو اتنے ووٹ ملے ہیں اور اس کو اتنے ووٹ ملے ہیں۔ لیکن حقیقت میں جو الیکشن میں ریڑھ کی ہڈی ہے فارم 45، یہ تحریک انصاف نے ایک ہنگامی اعلان کیا ہے کہ تمام امیدوار جن کی سیٹوں کو ادھر ادھر کیا جا رہا ہے وہ فارم 45 اپنے سنبھال کے رکھیں، محفوظ مقام پر لے کر جائیں، کیونکہ کل کو جب حلقے کھلیں گے، ڈبے کھلیں گے یا فارم 45 کی بات ہوگی تو پھر کوئی بھی ٹک نہیں سکے گا۔ لاہور کی جو سب سے اہم سیٹ تھی جس میں لطیف کھوسہ اور سعد رفیق صاحب مد مقابل تھے، لطیف کھوسہ نے بھاری لیڈ کے ساتھ سعد رفیق کو ہرا دیا ہے۔ اور میں یہاں پر ایک بڑی اہم بات آپ کو بتاتا چلوں، بات یہ ہے کہ پچھلے الیکشن میں 2018 میں عمران خان اور سعد رفیق بالکل قریب تھے، بالکل قریب، اور اس مرتبہ عمران خان نہیں ہے، عمران خان کا وکیل ہے لطیف کھوسہ، اور اس کو 1,00,000+ ووٹ پڑ گئے ہیں اور سعد رفیق صاحب بہت پیچھے ہیں۔ یہ وہ فیکٹر ہے جو لوگوں نے خود نکل کر ووٹ ڈالے ہیں۔ اب جو میں نے شروع میں آپ کو ایک بات کی کہ بھائی نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ذرا پیش خدمت ہے، ذرا اس کو دیکھیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ نتیجہ ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کیا، اور انہوں نے فارم 47 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ کل تعداد ہے جو حلقے کے اندر ووٹرز کی وہ ہے 2,93,693، یہ کل ووٹر ہیں 2,93,693، لیکن نیچے کہتے ہیں کہ ڈالے گئے درست ووٹ، کل ووٹ 2,93,000 ہے لیکن جو درست ووٹ ڈالے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 2,94,000۔ جب ووٹ حلقے کے اندر ہیں ہی 2,93,000 تو بھائی درست ووٹ 2,94,000 کس طریقے سے ہوگے؟ تو یہ یہاں پہ پکڑے گئے ہیں اور برے طریقے سے پکڑے گئے ہیں۔ ابھی آگے دیکھیں آپ گیم کس طریقے سے ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بڑی مزے کی چیز، وہ مزے کی چیز یہ ہے کہ اس فارم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2-3 امیدواروں کو ووٹ پڑے ہیں، باقی سب 0 یعنی کہ ان کو ووٹ ہی نہیں پڑا۔ لیکن اسی حلقے کے اگر آپ فارم 45 کو دیکھیں، یہ فارم 47 تھا، فارم 45 کو دیکھیں آپ کے سامنے ہے، کسی کو 4 ووٹ پڑے ہیں، کسی کو 1 پڑا، کسی کو 3 پڑے ہیں، کسی کو 6 پڑے ہیں، کسی کو 11 پڑے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کے ریزلٹ کے اندر اس کا کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جو احسن اقبال والی سیٹ ہے، ناروال کی سیٹ، وہ ٹی وی کے اوپر چل رہا ہے کہ احسن اقبال جیت گئے ہیں، لیکن میں نے ابھی کنفرم کیا وہاں پر آر او نے ابھی تک ریزلٹ نہیں دیا، لوگ آر او کے آفس کے باہر کھڑے ہیں۔ اسی طرح گجرات کے اندر بہت بڑی دھاندلی کی گئی ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پہ آپ یقین کریں، وہ پہلے ہوتا تھا کہ جی ووٹوں کے ٹھپے لگتے تھے تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا، اب تو حساب کتاب بھائی جیسے جیسے ترقیاں ہو رہی ہیں، دھاندلی بھی ترقی کر رہی ہے، اب تو سیدھا بھائی کچھ نہیں چیک کرنا، لکھ دو اس کے اتنے اور اس کے اتنے، دیٹس اٹ۔ یہ کام پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ لیکن آج جمعے کا دن ہے، میں آپ سب سے گزارش کروں گا، آپ سب نے جمعہ کی نماز میں یا عصر کی نماز میں یا مغرب کی نماز میں، جمعے کا دن ہے، بڑا بابرکت دن ہے، آپ لوگوں نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک کی ذات کسی قوم کی اجتماعی دعا کو رد نہیں کرتا۔ آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک اس ملک کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کو عقل سلیم عطا فرما، ان کو یہ توفیق عطا فرما کہ وہ حکمت سے کام لے سکیں، وہ پاکستان کے کروڑوں لوگوں کی نبض کو سمجھ سکیں، وہ اس بات کو دیکھ سکیں کہ پاکستان کے لوگ کیا چاہتے ہیں، کروڑوں لوگ کیا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد اور نواز شریف کی جو سیٹ ہے جس میں نواز شریف کو جتوا دیا گیا ہے، آپ یقین کریں 70,000 مرتبہ بھی اگر اس سیٹ پہ الیکشن ہونا، ایک مرتبہ بھی نواز شریف نہیں جیت سکتے۔ سلمان اکرم راجہ اور اون چودھری میں سے اون چودھری کو جتوا دیا گیا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سلمان اکرم راجہ وہاں سے ہار جائے، اور جہاں سے بلاول بھٹو اور عطا تارڑ جیتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ اگر ایک بیان دینا تحریک انصاف کہ بھائی ہم ڈبے کھلوانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ دیکھنا ہے کہ دوڑے کیسے لگتی ہیں، لیکن ابھی یہ گیم لمبی چلنی ہے۔ ایک اور چیز بتاتا ہوں، یہ ذرا دیکھیں، یہ چودھری سالک حسین ہے جنہوں نے 1,05,205 ووٹ لے کے یہ جیت گئے ہیں،
اور کیسرا الہی 80,946 ووٹ کے ساتھ پیچھے ہیں. یہ پرویز الہی کے ووٹ ہیں سارے جو ان کو ملے ہیں. پرویز الہی نے کتنی مشکلیں جھیلی ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ عوام پاکستان تحریک انصاف کو یا پرویز الہی کو مایوس کرے. اور اس کے علاوہ ایک اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر ہے، ان کی ایک ویڈیو بالکل سرے عام آ چکی ہے سامنے. انہوں نے کہا جی انہوں نے مجھے ڈرایا، مجھے دھمکایا، انہوں نے میرے اوپر کہا کہ تمہارے اوپر FIR دے دیں گے، وارنٹ لے کر آگے میرے گھر گئے. یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے صرف نواز شریف کو جتوانے کے لیے. یاد رکھیے گا، اگر 2 نمبری سے حکومت بنا بھی لی گئی تو ذرا سوچیں کہ کیا پاکستان میں استحکام آ جائے گا، کیا دنیا پاکستان کے اوپر اعتبار کرے گی؟ کیونکہ پاکستان کے اندر جتنی بھی ایمبیسیز ہیں ساری دنیا کی، کل رات 12 بجے انہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں رپورٹ بھیج دی ہے کہ بھئی یہاں تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آزاد امیدوار سب سے زیادہ جیت رہے ہیں. وہ پارٹی جس سے ان کا انتخابی نشان لے لیا گیا، وہ پارٹی جس کے چیئرمین کو 3 دنوں میں 3 مرتبہ سزا دے دی گئی، وہ پارٹی جس کا میڈیا کے اوپر نام و نشان نہیں تھا، وہ پارٹی جس کے چیئرمین کا نہ چیئرمین کی تصویر میڈیا پہ چل سکتی تھی نہ اس کا نام میڈیا کے اوپر چل سکتا تھا، وہ پارٹی جن کو کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت ان سے کاغذات نامزدگی چھینے گئے، ان کے تجویز کنندہ، ان کے تصدیق کنندہ کو گرفتار کیا گیا، وہ پارٹی جس کے اوپر پاکستان میں ہر قسم کی سختی، ظلم اور جبر کیا گیا، لیکن وہ پارٹی پھر پاکستان میں چھائی ہوئی ہے، پاکستان میں پہلے نمبر پہ. اور آپ یقین کریں، یہ آپ یہ نہ سمجھیے گا یہ کوئی ہوائی باتیں ہیں. کسی بھی ملک کے اندر، چاہے پاکستان ہے، ہندوستان ہے، امریکہ ہے، یورپ، کوئی بھی ملک، جب کسی ملک کے اندر الیکشن ہوتے ہیں نا تو اس ملک کے اندر جو دنیا کے دوسرے ملک کی ایمبیسیز ہوتی ہیں ان کی بڑی کڑی نظر ہوتی ہے کہ اس ملک کے اندر کیا ہونے کے لیے جا رہا ہے، کس کی حکومت بننے کے لیے جا رہی ہے، تاکہ ہم نے اپنا اگلا ورکنگ ریلیشن اس کے ساتھ بنانا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت جو سب سے اہم موو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ وہ آر او کے آفس کے سامنے دھرنے دینے کے لیے پہنچ گئے ہیں کہ جب تک ہمیں فارم 45 کے مطابق نتیجہ نہیں ملتا ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک. پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.